تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدن صالحا، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑ کے جائے یہ اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ والدین کی زندگی میں اس نے اس طرح اطاعت اور فرما برداری نہیں کی، والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کے لیے مسلسل دعائے خیر کرتا رہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بچے کو فرما برداروں کی صف میں اٹھائیں گے۔ ایسا لڑکا جو اپنے والدین کے لیے مسلسل متواتر دعائے خیر کرتا رہتا ہے اپنے مرحومین والدین کے لیے، تو ایسا بچہ والدین کا فرما بردار قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے پیچھے کافی مال چھوڑا ہے اور کوئی اس کے بارے میں وصیت نہیں کی، اس کے بارے میں کچھ نہیں حکم دے کے گئے، تو کیا میں ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کروں تو اس کا ثواب میرے والد مرحوم کو پہنچے گا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اپنے والد کے لیے تم اس میں سے کوئی خرچ کرو تو اس کا ثواب تمہارے والد کو پہنچے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ وصال کر چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عدم موجودگی میں، میری غیر موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اگر میں ان کے پاس ہوتا تو شاید مجھے کچھ حکم کرتی، اور انہیں مجھے موقع نہیں ملا، تو اب میں اپنی والدہ کے لیے کوئی اصالِ ثواب کروں، کوئی صدقہ خیرات کروں تو اس چیز کا ان کو ثواب پہنچے گا، فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اس چیز کا فائدہ ان کو ہوگا، اس چیز کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں ذکر فرما دی ہیں کہ جو انسان پیچھے چھوڑ کے جائے تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے، اس کو ملتا رہتا ہے۔